مین سٹریم میڈیا پہ کہیں ذکر نہیں آتا، لیکن یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہوئے، لوگ امڈ آئے وزیرستان میں، خیبر میں، باجوڑ میں، تمام آپ کے قبائلی علاقہ جات میں، سابقہ قبائلی علاقہ جات میں لاکھوں کے حساب سے لوگ امڈ آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ کوئی آپ نے اس کے اوپر بحث دیکھی؟ یہ ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے جو اس وقت سخت کرب میں مبتلا ہے، کوئی ان کی آواز نہیں۔ لاکھوں کے حساب سے وہ باہر نکل رہے، روزمرہ کی بنیاد پہ نکل رہے۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، 60% پاکستان میں اس وقت مغرب کے بعد اور کئی علاقوں میں عصر کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ نے کوئی گفتگو اس کے اوپر دیکھی؟ حکومت کے اندر کوئی دلچسپی دیکھی کہ ہم ان معاملات کو حل کریں؟ ان کی تمام تر دلچسپی چینی اور چینی کے ذریعے اربوں بنانے میں تو ہے، لیکن عوام کے مسائل کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں۔ تو یہ تمام صورتحال جو اس وقت ملک کے اندر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک چلانے کے لیے فارم 47 کے ذریعے ایک ناجائز حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس میں ہم صاف نیت کے ساتھ اپنا موقف عوام کے سامنے آپ کے ذریعے رکھتے بھی رہیں گے۔ جو اس ضمن میں ہماری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری بھی ہم پوری کریں گے۔ پرامن طریقے سے سڑکوں پر بھی بیٹھیں گے، پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں گے، اور اگر ریاست اس کے ریاکشن میں ہم پر کوئی حملہ کرتی ہے، جس طرح جو ریاست کی، جو ہماری پولیس کی، دیگر اداروں کی جو ایک تاریخ بن چکی ہے، ہم تب بھی آگے سے آپ سے نہیں لڑیں گے۔ ہم چپ کر کے وہ ڈنڈا تو کھا لیں گے، اپنے سروں سے وہ بہتا ہوا خون اس قوم کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہم آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی اکائیوں میں امن قائم کرنے کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ ہمارے ذمہ جو قربانی چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک کم از کم ان نالائق حکمرانوں کا اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ قاسم اور سلمان امریکہ میں ہیں، تصویریں سامنے آ رہی ہیں، کیا امریکہ سے کوئی امید یا کوئی چیز ایسی ہے کہ وہاں سے بھی کوئی حکومت آئے گی؟ دیکھیے، ہم پاکستان کی عوام پر انحصار کرتے ہیں، ہمیں باہر کی کسی طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک کیمپین ہے جو چلائی گئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف۔ وہ وہاں گئے ہیں، ان کا حق ہے وہاں جا کر صحیح بات کرنا، لوگوں کو بتانا کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کا حق ہے بطور بیٹے۔ تو وہ اس حوالے سے وہاں پر ہیں۔ ان کا جو وہاں دورہ ہے کوئی سیاسی نوعیت کا دورہ نہیں ہے، وہ بیٹوں کا دورہ ہے اپنے باپ کے لیے، اس باپ کے لیے جو پاکستانی قوم کا لیڈر ہے اور جس کے خلاف غلط خبریں امریکہ میں پھیلائی گئی ہیں۔ اچھا سر، سلمان اکرم راجہ صاحب آپ سے بطور پی ٹی آئی رہنما سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کا گزشتہ ایک سال سے رویہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کچھ مثبت نہیں ہے، تقسیم کی وجہ سے پارٹی کے اندر۔ تو کیونکہ پانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے وقت حکومت یہ کہتی تھی کہ گارنٹی کون لے گا، تو پی ٹی آئی کی گارنٹی کیا ہوگی کہ اتحاد قائم اپنے اندر رکھتے ہوئے اس اتحاد کے ساتھ چلیں گے؟ نہیں، کوئی ہمارے اندر انتشار نہیں ہے، یہ ایک بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی ہے۔ کوئی کسی کی گفتگو ہو جائے تو 2 ہفتے اس کو ٹی وی پروگراموں کی نظر کیا جاتا ہے، اخباروں کی شہ سرخیاں بنائی جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کل شام چکزئی صاحب کے گھر ہمارے چاروں صوبائی صدور، ہمارے کوآرڈینیٹر آزاد کشمیر سے قیوم نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گلگت بلتستان سے، سب موجود تھے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمام صوبے، تمام علاقے اپنا اپنا لائحہ عمل ترتیب دیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور ہم میں باہمی بالکل یگانگت ہے۔ سر، جگزیت صاحب آپ بہت سینئر پارلیمانی نظام کا حصہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی روایات موجود ہیں اور جو سیاسی رواداری ہے وہ ملک میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا، قیوم نیازی صاحب آپ سپریم لیڈر رہ چکے ہیں، لیکن ابھی جو باب میں فیصلہ آیا
تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ بھی پارلیمانی روایات کا حصہ ہیں یا ایسے ہی ہے کوئی بھی آئے گا اور اس کو اندر بٹھا دیا جائے گا اور بعد میں نکال دیں گے؟ پارلیمانی روایات کیا ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. پارلیمنٹ کہاں ہے؟ یہ تو سنا تھا، دیکھیے یہ تو سنا تھا کہ جی فلانی آدمی پہ کیس ہے اس کو جیل میں رکھو. تحریک انصاف کے ان جلوسوں کے جرم میں لوگوں کی درجنوں گاڑیاں ابھی تک جیل میں بند ہیں اور اس کا کرایہ تحریک انصاف کو لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے. یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ آپ گاڑی کو جیل میں رکھے تھا کہ لوگوں. کل ایک شریف آدمی بتا رہا تھا کہ ہم ہر گاڑی کو، کیونکہ ہماری وجہ سے وہ جیل میں ہے، ہر گاڑی کو اس کا جو روزانہ کرایہ ہے دے رہے ہیں. اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جی صاحب آپ کچھ 26 نومبر سے لے کر آج تک کرایہ دے رہے ہیں درجنوں اس کو. آپ کشمیر کی صورتحال پہ کچھ بات کی. قاضی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالتفصیل بات ہو چکی ہے. کل سے ہم اسی قضیے میں لگے ہوئے ہیں. 5 اگست کو جو کال دی ہوئی ہے اور پھر ابھی ہمارے قائدین نے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے بھی آپ کو بتا دیا ہے وہ 31 اور 1 کو ہونے کی ہے. تو آزاد کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے یہ بڑا احساس خطہ ہے. وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. اس میں اس طرح کی فسطائیت اور اس طرح کا بگاڑ کسی صورت میں بھی کشمیریوں کے مفاد میں نہیں ہے. وہ کشمیر جو جل رہا ہے، جس کی خاطر پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور جس کی خاطر کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، اگر ان قربانیوں کو خاطر میں ہم نہیں لائیں گے اور وہاں بھی وہی گھسا پھٹا جو بوسیدہ نظام رائج کر دیں گے، جس طرح آج تو وہاں بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کس کی حکومت ہے. اس کو ہمارے اپوزیشن کے جتنے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کہتے ہیں یہ مکس اچار حکومت ہے. اور آپ سارے صحافی حضرات کو، میڈیا والوں کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 4 دنوں سے ڈسپلنری فوج، وہ جو ہماری فورس ہے وہ ہڑتال پر رہی ہے. پولیس، میری مراد پولیس، اور پھر وہ بھی مطالبات منوا کے تو بارکو میں گئے. تو مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ اسی طرح جس طریقے سے ہماری افواج سے کام لیا جا رہا ہے، کہیں یہ بھی بارکو سے نہ نکل آئیں اور پھر بارکو میں مطالبات منوا کے تو واپس جائیں. اس وقت کشمیری جو ہیں وہ استحکام پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنا مسئلہ کشمیر پر اثر انداز ہوگا پازیٹیو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو طاقتور شخص ہو، جس کو پاکستانی قوم جو ہے اپنا لیڈر مانتی ہو، جس پہ مسلم امت کی نظریں لگی ہوئی ہوں. وہ تو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں اپنی الائنس پارٹیز کے جو اس بات کو محسوس کر بیٹھے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا اور آئندہ بھی اسی طرح ہوتا رہے گا اور باری باری پر سب کی باری آ جائے گی. آج عمران خان کی باری ہے، کل کسی اور کی آ جائے گی اور کوئی مغالطے میں نہ رہے. اور انہوں نے باریاں لگائی ہیں اور بھگتے بھی ہیں اور آئندہ بھی یہ بھگتیں گے جو اپنی قوم سے مخلص نہیں ہیں، جو اپنے آئین سے مخلص نہیں ہیں، جو اپنے عدالتوں سے مخلص نہیں ہیں کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے اور وہ مساوات قائم ہو سکے اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، آخر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہ کوئی 3ری مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا ہے. ہمارا ایک مقبول گجر کو وہ 2.5 سال بعد فارغ کر دیا گیا اور پھر ہمارے پرائم منسٹر کو عدالتوں کے ذریعے فارغ کر دیا گیا. آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں بلا تخصیص. اور آج پرسوں سے 2 دن قبل جو ہے ایک ہمارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے MLA ان کا فیصلہ دیا گیا. کیا وہ فیصلہ 2 سال 1 سال 6 مہینے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ ان دنوں میں وہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ایک افراتفری کا ماحول ملک میں لایا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں. اور میں مشورہ دوں گا اس بات کا ارباب اختیار کو کہ یہ سارے کام جو ہیں آپ
ایک پاکستان کی بنیاد پر سوچیں کہ آیا اس میں پاکستان کا مفاد کیا ہے، پاکستان مستحکم ہوگا، پاکستان میں استحکام ہوگا، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی تو تحریک آزادی کشمیر بھی مضبوط ہوگی. شکریہ. اچھا سلمان راجہ صاحب، وقار کھوکر راج ٹیلی ویژن سے آپ یہ بتائیں کہ 5 اگست کو وہ ملک کی احتجاج کا اعلان کر دیا بالکل اپوزیشن جماعتوں نے. آپ کے بتائیے اسلام آباد میں کون سا وینیو یہ مختص کیا گیا ہے اور کیا اس کی صدارت کون کریں؟ اور ساتھ ساتھ اپنے ماضی میں دیکھیں کہ جو بڑے بڑے رہنما ہیں ایم این ایز ہیں وہ احتجاج میں نہیں آتے، تو کیا دیکھتے ہیں کون کون سے جو ایم این ایز ہیں وہ بالکل گراؤنڈ ہیں؟ اچھا اسی کے ساتھ لے لیں کہ حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہ 5 تاریخ کے جو پی ٹی آئی والے ڈگڈگی پہ جا رہے ہیں، سلیمان آئیں گے تو قاسم آئے گا، یہ کچھ نہیں آ رہا ہے، صرف اپنے آپ کو کیمروں کے سامنے لے کے آنے کے لیے جو ہے نا یہ ساری ڈگڈگی پہ جائی جا رہی ہے. نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا کہ 5 تاریخ کو قاسم یا سلیمان آئیں گے، وہ کسی وقت آئیں گے، لیکن ہم نے نہیں کہا کہ وہ 5 تاریخ کو آئیں گے. آ بھی سکتے ہیں، اس حوالے سے خاندانی ذرائع بہتر جانتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں، ہم ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. میری نظر میں ہم سب آئیں گے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی جانب کسی ٹرک نے جانا ہے اور اس ٹرک پہ کچھ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. یہ پوری قوم کا ایک اظہار ہوگا. اس لیے اس کی کیا شکل ہوگی میں ابھی آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا. تمام صوبے، تمام علاقے اپنے اپنے طریقے سے یہ کریں گے. مقصد صرف یہ ہے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا، اس نظام کے خلاف آواز بلند کرنا. آپ اس کو تشبیہ نہ دیجئے کسی ایسے احتجاج سے جس میں ایک ریلا آتا ہے اور ایک شہر کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. اس میں مختلف طریقے اپنائے جائیں گے آئین اور قانون کے مطابق. سر ماضی میں دیکھا گیا کہ جب ایک منٹ دیکھیں، یہ احتجاج اس وقت آئندہ جتنی بھی سیاسی جدوجہد ہے سب پارٹیوں نے مل کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، لہٰذا جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا تو جی بی سے لے کر کراچی تک احتجاج ہوگا، خیبر پختونخوا سے لے کر کوئٹہ تک، بلوچستان تک احتجاج ہوگا. احتجاج ہوگا، پرامن ہوگا، کوئی ہاتھ میں وہ نہیں کریں گے، خدا نخواستہ گراؤ جراؤ نہیں ہوگا. اور یہ آغاز ہے، یہ جدوجہد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک آغاز ہے جس میں ہم سارے موجود ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم آئین شکنوں کو اور قانون کو پاؤں تلے ہونے والوں کو سے ملک کو نجات نہیں دلا دیتے. یہ مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ ایک نقطۂ آغاز ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی سمبولک حیثیت ہے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور 5 اگست ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے شہید قائد کو بھی اسی دن شہید کیا گیا تھا. لہٰذا پورے پاکستان میں لوگ جو ہے اپنے دین جہاں جگہ ہے وہ نکلیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہت آگے بڑھیں گی. خالی